شعب ابی طالب کی جو صعوبتیں تھیں، ظاہر ہے 2.5 سال کا عرصہ فقر و فاقوں کے ساتھ گزارنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اس سے ابو طالب کی صحت پر بھی بڑا اثر پڑا تھا، یہ بیمار ہو گئے۔ تقریباً 85 سال عمر تھی ابو طالب کی اس وقت۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی عمر مبارک اس وقت ہو گئی تھی 65 سال۔ تو بہت زیادہ مشقت ہو گئی وہاں پہ شعب ابی طالب۔ تو اس گھاٹی سے رہائی کے کچھ ہی دن بعد خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا شعب ابی طالب کہاں کس جگہ پر ہے۔ ابھی آپ نے اگر دیکھنا ہو تو یہ بالکل مروہ سے اگر نکل جائیں باہر اور اوپر پیچھے کی جانب تھوڑا سا آگے چلیں تو وہاں پر بالکل قریب ہی یہ جگہ ہے، وہاں پر بسوں کا اڈا بنا ہوا ہے۔ تو یہ سانحہ نبوت کے 10ویں سال رمضان کے مہینے میں پیش آیا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات رمضان کے مہینے میں۔ نماز جنازہ اس وقت مشروع نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفین فرمائی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال گزارے تھے، 25 سال، اور ہر موقع پر اور ہر قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمخوار رہی، بے مثل بیوی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی کا بہت زیادہ افسوس تھا، بہت زیادہ افسوس تھا۔ ان کے رنج اور صدمے کی وجہ سے آپ پر بھی بڑے اثرات پڑے۔ پھر اس کے بعد ابو طالب کی وفات۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے 35 دن بعد ابو طالب بھی فوت ہو گئے۔ یہ نبوت کا 11واں سال شروع ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بھی بڑا انتہائی غم تھا، اس لیے سال کو عام الحزن بھی کہا گیا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی کے 45 سال تھے۔ ابو طالب نے بڑی آپ کی خدمت کی، آپ کے حامی بھی رہے، اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تو حمایت کرتے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ اہلیہ بھی چلی گئیں اور چچا بھی چلے گئے۔ حضرت سودا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی ظاہر ہے تنہائی میں کچھ کمی اس وقت آئی جب ایک صحابی، یہ سکران بن عمر، ان کی بیوہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ یہ بھی رمضان ہی کا واقعہ ہے۔ اگلے سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گزارش کی کہ میری بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی آپ اپنے نکاح میں لے لیجئے۔ اس وقت صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی 3 سال کے بعد ہوئی، رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی۔ پھر انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے شق قمر، یہ پیش آیا۔ مشرکین نے آپ سے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ معجزہ بھی ظاہر کر دیا، آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، اور پھر کچھ دیر بعد وہ 2 ٹکڑے پھر جڑ گئے، لیکن مشرکین کو پھر بھی یقین نہ آیا۔
مشرکین نے اس کو جادو ہی کہا اور اپنی ضد پر بس اڑے اور ڈٹے رہے، کیونکہ ماننا تو انہوں نے تھا نہیں۔ جو ضد ہوتی ہے وہ ضد ہی ہوتی ہے، اس کا کیا کیا جا سکتا ہے۔ کتنے لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہوا ہے، ایک طرف کیا، ایک ٹکڑا دوسری طرف کیا۔ یہ جبل ابی قبیس جو بالکل حرم کے پیچھے ہی ہے، تو ایک اس طرف آ گیا، ایک دوسری طرف چلا گیا۔ باہر سے جو لوگ اسفار سے واپس آئے ان سے بھی انہوں نے پوچھا، مکہ والوں نے، کہ کیا ایسے ہوا چاند آپ نے دیکھا؟ بالکل ہوا۔ جب غالباً 91 ہجری میں ہندوستان کے اندر جو وفد آیا تھا مسلمانوں کا عرب سے، 91 ہجری میں یہاں پر جو مالا بار کی بندرگاہ ہے، یہاں پر یہ مسلمان اترے تھے۔ وہاں کچھ راجوں کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے دیکھا کہ عرب کے لوگ آئے، تو ان سے پوچھنے لگے کہ آج سے اتنے سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا، ہمارے بڑوں نے ڈائری میں لکھا ہوا ہے اور وہ ہمیں وصیت کر گئے کہ اس کی تفتیش کرنا کہ یہ کیا ماجرا پیش آیا، کیا واقعہ ہوا۔ تو ان کا بتاؤ کیا بات پوچھنا چاہتے ہو؟ تو کہنے لگے جی یہ ڈائری میں لکھا ہوا ہے کہ ہم باہر سین میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک چاند دو ٹکڑے ہوا، ایک ٹکڑا ادھر گیا ایک ادھر گیا۔ جی کیا واقعہ، کیا عرب میں بھی ایسا ہوا تھا؟ تو ہمارے بڑے بھی اس تفتیش تحقیق میں لگے رہے کہ اس کی تحقیق ہو جائے، تو ان کو تو نہ پتا چل سکا، تو ہمیں وہ وصیت کر کے گئے تھے، تو آپ لوگ بتائیں کہ کیا عرب میں بھی ایسا ہوا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ہوا ہے عرب میں بھی، بلکہ ہم آپ کو اس کی حقیقت بتا دیں گے یہ واقعہ کیا ہے۔ وہ تو اور خوش ہو گئے، چلو جی کام بن گیا، ہماری تحقیق پوری ہو جائے گی۔ پھر ان مسلمانوں نے، غالباً ان میں مالک بن دینار بھی تھے، ان حضرات نے کہا کہ عرب میں ایک نبی آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفار نے ان سے کہا تھا کہ آپ معجزہ دکھائیں کہ چاند دو ٹکڑے ہو جائے تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو اس نبی نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا اچھا تو اس نبی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم کیا جانتے ہیں، ہم ان پر ایمان لے آئے ہیں، وہ تو دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم ان کی امتی ہیں۔ تو ان راجاؤں نے کہا اچھا ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو، ہمیں بھی کلمہ پڑھا دو۔ آپ لگا لیجیے اندازہ، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے کیسے توفیق مل جاتی ہے، اور جن کو توفیق نہیں ملی، پاس بیٹھے ہوئے سامنے دیکھا، خود مطالبہ کیا، مسلمان نہیں ہوئے، نہیں مسلمان ہوئے۔ اور جن کو اللہ نے توفیق دی، دیکھیں کہاں ہندوستان اور کہاں عرب، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہی ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا مشن بنایا تبلیغ کے لیے مختلف قبائل کی جانب سفر کرنے کا۔ اگرچہ ابو طالب کے انتقال کے بعد کافروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کو تکلیف پہنچانے کا کھلا موقع مل گیا تھا، آپ خوب تکلیف پہنچاتے تھے، دشمنی بڑھتی جا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تو یہ آپ کو تنگ اور پریشان کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اسلام کی حفاظت اور اشاعت کے لیے کسی اور شہر کو مرکز بنانا چاہیے جہاں کے لوگ اسلام کے نام لیوا اور اللہ کے ماننے والے ہوں۔ مکہ سے 120 کلومیٹر دور طائف قبیلہ ثقیف افرادی لحاظ سے بہت مضبوط قبیلہ تھا، اور اس زمانے کے اندر بھی طائف بڑی بستی تھی، چھوٹی بستی نہیں تھی۔ من القریتین عظیم، ایک مکہ ہے اور ایک طائف ہے، تو یہ بڑی بستی تھی طائف اس زمانے میں بھی۔ تو آپ نے وہاں کا ارادہ کیا کہ وہاں یہاں کے لوگ خوشحال بھی ہیں، آبادی بھی اچھی خاصی ہے۔ قریش کے جو مالدار لوگ تھے انہوں نے بھی اپنی جائیدادیں وہاں پر خریدی ہوئی تھی، قریش کے مالداروں کی جائیدادیں تھیں، یہاں پہ ڈیرے بنائے ہوئے تھے۔ طائف کے باہر ان کے باغ تھے، گرمیوں میں یہ لوگ آرام کرتے تھے وہاں پہ۔ طائف سے کچھ ہی فاصلے پر بنو سعد ہے، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ کا دودھ پیا تھا،
بچپن بھی آپ نے وہیں گزارا، اس لیے امیدیں تھی کہ لوگ آپ کو رضائی رشتہ دار مانتے ہوئے آپ کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے اور اکرام بھی کریں گے اور آپ کی بات کو مان لیں گے۔ اس امید کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ اس طرف کیا تھا۔ اگر یہ لوگ مسلمان ہو جاتے تو مسلمانوں کو بہت سے مسائل سے نجات مل جاتی اور دین کے پھیلنے کے لیے ایک مرکز بن جاتا۔ بہرحال شوال کے مہینے میں نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی امیدیں لے کر طائف کے لیے چل پڑے۔ آپ کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمراہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں 10 دن گزارے، پھر لوگوں کو عمومی اور خصوصی دونوں طرح سے آپ کو لوگوں کو دعوت دی۔ پھر طائف کے بازار میں کھڑے ہو کر قرآن کی آیات سناتے اور لوگوں کو اپنی نصرت اور حمایت کی طرف متوجہ کرتے۔ یہ عبد الرحمن بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو ثقیف کے شہر یعنی طائف کے مشرقی کونے میں اپنی لاٹھی پر سہارا لگائے ہوئے دیکھا۔ آپ ان کے پاس اس لیے گئے تھے تاکہ ان سے مدد حاصل کریں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ طارق کی تلاوت کرتے ہوئے سنا۔ میں اس وقت مشرک تھا مگر میں نے یہ سورت اسی وقت یاد کر لی تھی۔ تو بنو ثقیف کے سرداروں نے مجھے بلوایا اور پوچھا تم نے اس شخص سے کیا سنا ہے؟ میں نے سورۃ طارق سنا دی۔ تو بنو ثقیف کے پاس قریشی لوگ بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہم اپنے اس آدمی کو اچھی طرح جانتے ہیں، اگر ہم سمجھتے کہ وہ حق بات کہہ رہا ہے تو ہم اسے سب سے پہلے قبول کر لیتے، اس لیے ہم نے قبول نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی دعوت کے ساتھ ساتھ خصوصی ملاقاتیں بھی کی۔ عام طور پر تو صف طائف آپ یہ سمجھنے گئے اور پتھر لگے اور واپس آ گئے، ایسا نہیں تھا۔ پوری بات سنیے، سمجھ رہی ہیں؟ طائف میں بنو ثقیف کے بڑے سردار یہ 3 بھائی تھے، عبد جالیل، مسعود، حبیب، یہ 3 لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی اور انہیں اسلام کی طرف، توحید کی طرف بلایا اور اپنی مدد اور نصرت کے لیے بھی ان سے کہا، مگر ان لوگوں نے ایک تھے کہ دعوت قبول نہ کرنا بلکہ عرب کے رواجی مہمان نوازی کے تقاضے بھی پورے نہ کیے، تلخ جواب دیے، کڑوے کڑوے جواب دیے، سخت جواب دیے۔ ایک نے کہا تو بے دین آدمی ہے، استغفر اللہ۔ دوسرا بولا اللہ کو تمہارے سوا اور کوئی نہ ملا جس کو رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا میں تم سے بات ہی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر واقعی تم اللہ کے نبی ہو تو انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹے ہو تو میں جھوٹے آدمی سے منہ ہی نہیں لگاتا۔ ہر ایک نے جواب دے دیا۔ تو ان سرداروں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام کر لیں۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نامید ہو کر دوسرے لوگوں کے پاس بات چیت کرنے کے ارادے سے پہنچے، لیکن کسی نے بھی آپ کی بات کی طرف دھیان توجہ نہیں دی، کسی نے بھی، بلکہ بڑی بدتمیزی سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، جہاں مرضی ہے وہاں چلے جاؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جانے لگے تو ان بدبختوں نے شہر کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، پتھر مارو، پیچھے دوڑا دیا۔ پتھروں کی بارش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، تکلیف کی شدت سے بار بار آپ بیٹھ جاتے، لوگ آپ کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی چلنے کے لیے قدم اٹھاتے پھر پتھر مارتے۔ طائف کی سرزمین پر، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے نہیں بلکہ پوری کائنات میں سب سے مقدس ترین ہستی، سب سے مقدس انسان، سب سے مطہر انسان، سب سے بزرگ ترین شخصیت بعد از خدائے بزرگ تو ہی قصہ مختصر، ان کے جوتے خون سے بھر گئے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، انہیں اتنے پتھر لگے سر پھٹ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مار کھاتے شہر کی حدود سے باہر نکلے، ایک باغ نظر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے، تب ان لوگوں نے پیچھا چھوڑا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے سائے میں جا کر بیٹھے، انتہائی بے بسی کے عالم میں دکھے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ تجھ سے اپنی کمزوری اور بے کسی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی فریاد کرتا ہوں، یا ارحم الراحمین، کمزوروں کا رب ہے تو ہی میرا رب ہے، مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی برائے کے جو مجھے دیکھ کر منہ بناتے تیوری چڑھاتے ہیں۔ یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہے، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، مجھے بس تیری حفاظت چاہیے، میں تیرے چہرے کے اس نور کے طفیل جس سے تمام تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام سنور جاتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تو ناراض ہو۔ تیری ناراضی اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ اس اضطرابی کیفیت میں اس دعا پر اللہ تعالیٰ کی شان کریمی جوش میں آ گئی، فوراً جبرائیل پہنچے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، آ کر عرض کیا اللہ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو سنی ہے جو انہوں نے آپ سے کی ہے۔ اب وہ فرشتہ جو پہاڑوں کے انتظامات پر مامور حاضر خدمت ہے، جو چاہیں اس کو کہہ دیں۔ پہاڑوں کے فرشتے نے سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عرض کرنے لگا حکم ہو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ قوم درمیان میں کچلی جائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں میں توقع رکھتا ہوں، میں امید رکھتا ہوں اگر یہ لوگ مسلمان نہ ہوئے ان کی اولاد میں کوئی مسلمان ہو جائے گا، اللہ کی عبادت کریں گے، دین کے معاون بنیں گے۔ یہ باغ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے قریش کے دو رئیس عتبہ اور شیبہ ان کا تھا، اتفاق سے اس وقت دونوں وہیں پر موجود تھے اور دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کسی کی حالت ایسی تھی کہ ان کا دل بھی پگھل گیا۔ انہوں نے اپنے غلام عداس کو انگوروں کا خوشہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا۔ عداس انگور لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اللہ اکبر، تو آپ نے وہ انگور کھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور کھائے۔ یہ ہے سفر طائف کی مختصر روادات۔ یہاں محض پڑھنے سے یہ بات سمجھ نہیں آتی، اس کو بندہ وہاں جا کر دیکھے تو ایک ایک چیز سمجھ آتی ہے۔ جس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے اس جگہ سے لے کر جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر رکے کافی فاصلہ ہے۔ ابھی تو بیچ میں سڑک بنی ہے، غالباً میں ایک دفعہ پیدل بھی اس پہ گیا ہوں اس جگہ تک، تو وہ باغ ابھی بھی موجود ہے۔ عام طور پر جو لوگ زیارات کے لیے جاتے ہیں لے جاتے ہیں وہ باہر سے دور سے بس کو آگے کہتے ہیں بس وہ باغ ہے، وہاں پہ دور سے ایسے اشارہ کر دیتے ہیں، تو کوئی صحیح طور پہ دکھاتے نہیں ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اس باغ کے اندر جانے کا بھی، ایک ایک چیز دیکھنے کا۔ اور اس باغ کے اندر ایک مسجد بنی ہے، مسجد عداس، اسی غلام کے نام سے مسجد عداس۔ ظہر کی نماز اللہ تعالیٰ نے وہاں پر پڑھنے کی توفیق دی اسی مقام پر۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کتنے مصائب برداشت کیے، کتنے صدمے آپ کو ملے، ان ظالموں نے کس کس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا۔ کوئی کسر اپنی طرف سے نہیں چھوڑی، اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی صورت ضرور پیدا فرمائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ترتیب بنا دی۔ آپ نے امید ظاہر کی تھی نا کہ مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوگا جو دین کی خدمت کرے گا۔ تو یہ محمد بن قاسم تھے، یہ انہی کی اولاد میں سے، بنو ثقیف قبیلہ کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اسی لیے کہتے ہیں نا محمد بن قاسم ثقفی،
اسی قبیلہ سے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کتنا کام لیا ان سے، کتنا کام لیا اللہ تعالیٰ نے ان سے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ قادر ہے، جس سے چاہے کام لے لے، جس سے چاہے کام لے لے. واپسی میں اچھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے پتھراؤ کیا تھا اس جگہ پر ابھی بھی احاطہ کیا ہوا، اندر کچھ بھی نہیں ہے، کوئی عمارت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، بس محض چاردیواری لگائی ہوئی ہے. اور مشہور یہی ہے کہ اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھراؤ کرنا شروع کیا تھا. یہ بالکل طائف کے مین بازار کے اندر یہ جگہ تھی. تو اس زمانے میں مین مرکز تھا، ابھی بھی تقریباً مین مرکز یہی جگہ ہے. یہ جو باب عبداللہ بن عباس ہے اس کے بالکل قریب ہے، جہاں پر حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو صحابہ شہید ہوئے تھے ان کا قبرستان ہے. تو اسی کے سامنے یہ جگہ بھی اسی کے سامنے ہے، بالکل اس کے سامنے ہی ہے، جہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قبر ہے اور ان کے نام سے مسجد بھی بنی ہوئی ہے. تو وہیں پر سامنے ہی یہ جگہ بھی ہے. تو اس سے کچھ آگے جا کر سڑک کی طرف جائیں اور کچھ پیدل چلیں تو آگے جا کر یہ باغ آتا ہے جس کو باغ عداس کہا جاتا ہے. آج کل اس کو باغ عداس کہتے ہیں. تو طائف کے سفر کی مختصر روادات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے. اس سفر سے واپسی پر جنات نے اسلام قبول کیا، میں وہ بھی عرض کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، راستے میں نخلا ایک مقام ہے، یہ جاتے ہوئے طائف سے واپس آتے جاتے سڑک کے باہر بورڈ لگا ہوا ہے مقام نخلا. تو یہی وہ علاقہ ہے. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تلاوت فرما رہے تھے. 7 یا 9 جنات کا ایک مختصر سا وفد وہاں سے گزرا. انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سنی اور سمجھ لیا کہ سچا دین یہی ہے. بہرحال یہ لمبا واقعہ ہے، وہ کیسے آئے، کہاں سے آئے، کس طرح آئے، وہ ایک لمبی بات ہے، آپ لوگ سنتی رہتی ہیں. وہ تفسیر کے اسباق کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے. بہرحال جو جنات نے نصیبین کے مقام پر جو ایک کمیٹی تشکیل دی تھی کہ معلوم کیا جائے کہ کیا نئی بات پیش آئی ہے، تو بہرحال یہ جنات یہاں پر پہنچے. اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا کہ یہی واقعہ ہے. یہ مسلمان اور سیدھے اپنی قوم کے پاس جا کر انہیں اسلام کی خبر دی. تو بہرحال جنات مسلمان ہوئے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تسلی کی بات تھی. طائف کا سفر جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے لیے ایک محفوظ مرکز سمجھتے ہوئے ان کو دعوت دینے کے لیے وہاں گئے تھے، تو بظاہر اس کا کوئی فائدہ نہ ہوا. بظاہر اس کا کوئی فائدہ وقتی نہ ہوا، لیکن فائدے سے تو کوئی چیز خالی نہیں، فائدہ تو ہوتا ہی ہے، وقتی فائدہ نہ ہوا، بس یہ سمجھ لیجیے آپ. تو مکہ میں آپ واپس آئے، لیکن آپ واپس آنا مزید خطرہ تھا، اس لیے کہ آپ کی غیر حاضری میں قریش مکہ کا غیظ و غضب مزید بڑھ گیا تھا، زیادہ ہو گیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ابو طالب جیسی بزرگ شخصیت بھی نہیں تھی. ان کے احترام کرتے تھے، مکہ والے بزرگ تھے، اب وہ بھی نہیں تھے. بہرحال اسی خطرے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کسی کی پناہ لے کر شہر میں داخل ہو جاؤ. عربوں کا دستور تھا کہ کوئی آدمی اگر کسی سے پناہ مانگتا، اس کی پناہ میں ہوتا تو اس کے ساتھ کوئی تعارض نہیں کرتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک شریف سردار مطعم بن عدی ان کو پیغام بھیجتے ہیں کہ آپ کو پناہ دے دیں. مطعم بن عدی، میم طا عین میم، مطعم بن عدی. اللہ اکبر. تو انہوں نے اپنے مسلح بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا اور حرم میں آ کر اعلان کیا، محمد میری پناہ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مطعم بن عدی کی اس نیکی کو بعد میں بھی یاد کیا کرتے تھے. تفصیل دیکھنے البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر کی دیکھ لیجیے. بہرحال مطعم بن عدی کی پناہ میں آنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیاں کچھ محدود ہوئیں، اس لیے کہ جو پناہ دینے والا تھا اس کو بھی اس بارے میں تحفظات تھے کہ آپ مکہ میں رہ کر اسلام کی کھلم کھلا تبلیغ کریں. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے باہر خصوصاً آج کے موسم میں جو مختلف بازار لگتے تھے مینا اور دائیں بائیں، ان میں اپنی دعوت کو جاری رکھا. ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت بھی دیتے رہے اور اسلام کے لیے کوئی مرکز اور اسلامی ریاست بنانے کی فکر میں بھی رہے. اللہ اکبر. پہلے اس سے کہ ہم ابھی اس طرف جائیں ہجرت کی طرف اور یہ جو بیعتیں ہوئی اس کی طرف، ابھی آپ کو میں کچھ دکھاتا چلوں طائف کے بارے میں، اگر آپ کا ذوق ہو تو.
یہ چیزیں باذوق لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، بے ذوق کے لیے نہیں۔ یہ دیکھیے طائف کا سفر دکھا رہا ہوں آپ کو، یہ سفر طائف کا نقشہ دکھا رہا ہوں۔ ثقیف کے 3 سرداروں کو دعوت دی، مدد لی، ان سے بات کی، 10 دن وہاں گزارے، رد عمل کوئی بھی نہ مانا، بچوں، غلاموں اور باشوں کو آپ کے پیچھے لگا کر آپ پر پتھراؤ کروایا۔ یہ کرنے منازل، یہ طائف سے واپس آتے ہوئے راستے میں جہاں پر میقات ہے، کرنے منازل، سیل کبیر بھی اس کو کہتے ہیں، سیل کبیر۔ تو یہاں سے احرام باندھ کر پھر مکہ آتے ہیں نا، عمرہ وغیرہ کرنا ہو، جس نے نہ بھی کرنا ہو مکہ آنا تو احرام باندھنے کا، ظاہر میقات کراس کرنا اس نے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھی آیا۔ اچھا، یہاں پر ایک مسجد ہے، اس کو کہتے ہیں مسجد کوہ، الکوہ، طائف میں ہے، کرنے منازل میں نہیں۔ یہ جہاں پر یہ عتبہ اور شیبہ کا باغ ہے، یہ آپ دیکھیں باغ آپ دیکھ رہی ہیں، عتبہ اور شیبہ کا باغ، وہاں پر آپ نے پناہ لی اور آپ نے دعا بھی مانگی۔ پھر مکہ داخل ہونے کے لیے جو پناہ طلب کی، مقام نخلا، چند دن قیام، پھر جنوں کا قرآن سننا، یہ مختصر خاکہ سفر طائف کا۔ اب اس میں ایک چیز میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہاں پر جو مسجد ہے، مسجد الکوہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر بھی جا کر ٹھہرے تھے۔ ابھی سعودی حکومت نے اس کی چھت کو تھوڑا پکا کیا ہے، پہلے وہ کافی پرانی ہو گئی تھی، ابھی اس کے اوپر لک یا کچھ سیمٹ وغیرہ ڈالے، اوپر چڑھ کر ہم نے دیکھا ہے کوئی سیمٹ یا لک ٹائپ کی کوئی چیز اس پہ ڈالی ہوئی ہے۔ تو یہی مسجد الکوہ، سائڈوں پر بالکل کالے پتھر لگے ہوئے ہیں، کالے پتھر ہیں سائڈوں پہ، یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کو اگر سکرین نظر آ رہی ہو تو ایک تو میں یہ آپ کو یہ جگہ دکھا رہا ہوں، یہ سامنے آپ سب کو میری سکرین نظر آ رہی ہے نا، یہ جو چار دیواری لگی ہے، یہ کالا گیٹ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر یہ جگہ ہے جہاں سے پتھراؤ شروع کیا تھا۔ یہ جو کالا گیٹ ہے، چار دیواری ہے، اس کے اندر وہ جگہ ہے بازار کے مین میں، اس جگہ پر اندر کچھ بھی نہیں بنا ہوا، خالی جگہ، اوپر سے دیکھیں آپ، بالکل اندر خالی جگہ، صرف چار دیواری ہے بس، اندر اور کچھ بھی نہیں۔ یہاں سے پتھراؤ انہوں نے شروع کیا تھا۔ یہ طائف کا مین مرکز ہے، مین بازار ہے۔ یہ یہاں پر اندر صحابہ کرام کی قبریں ہیں، یہ قبرستان ہے، حجاج بن یوسف کے زمانے میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی قبریں بھی یہاں پر ہیں۔ اور یہ پیچھے یہاں پر بھی یہ جو مسجد عبداللہ بن عباس ہے، یہ آپ کو یہ بورڈ لگا ہوا اگر نظر آتا ہے تو اس پہ آپ دیکھ لیجیے، لکھا ہوا مسجد عبداللہ بن عباس، یہ جہاں پر چار دیواری کے باہر لوگ کھڑے ہیں، یہیں پر اندر حضرت عبداللہ بن عباس کی قبر ہے، یہ طائف میں ہے۔ باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ہے مسجد الکوہ، نظر آ گئی؟ یہ کچی حالت میں ہے، مشہور یہ ہے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ٹھہرے تھے اس مقام پر۔ اور یہ آپ دیکھیں، یہ لکھا ہوا نا مسجد الکوہ، یہ آپ دیکھیے، یہ ہے، یہ پیچھے پہاڑی ہے جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ٹھہرے تھے۔ یہ اس کے شروع میں آپ دیکھیں، یہاں پر لکھا ہوا بھی ہے، یہ دیکھیں، یہ مسجد الکوہ اوپر لکھا ہوا نظر آ گیا سب کو؟ یہ مسجد الکوہ، یہ اوپر یہ باہر بورڈ لگایا ہوا سعودی حکومت نے، اس پر لکھا ہوا اور اس میں پوری بات لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ روایت کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آ کر آپ نے ٹیک لگائی تھی، اسی لیے اس کو مسجد الکوہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام الکوہ ہے۔ یہ اوپر انہوں نے نقشہ دیا ہے کہ کون سے پہاڑ کے نیچے ہے یہ۔ اچھا، یہ ساری اس کی باہر کی دیوار ہے، یہ مسجد الکوہ، یہ ساری اسی جگہ پر ہے جہاں پر ملک الجبال آیا تھا، پہاڑوں کا فرشتہ اس مقام پر آپ کے پاس آیا تھا۔
تو چلے یہ بھی آپ نے دیکھ لیا، یہ جگہ میں نے آپ کو دکھانی تھی. باقی نخلا اور سیال کبیر میں آپ کو دکھاؤں گا جہاں پر جنات نے اسلام قبول کیا. میں چیک کروں گا کہ میرے پاس ہے کہ نہیں اس کی تصویر. یہ تو میں نے خود لی تھی وہاں پر، اسی لیے کہ اگر ایسی کوئی ترتیب ہو تو چلیں دکھائیں گے آپ کو. تو بہرحال چلے، مکہ سے 336 کلومیٹر مدینہ یثرب جس کو کہا جاتا ہے، وہ مقام جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، مسلمانوں کی حفاظت اور نصرت اور اسلام کی قوت اور شوکت کو بڑھایا اور اس کے لیے ملتحب کیا. جغرافیائی اعتبار سے اتنا محفوظ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام یہاں کسی بھی دشمن سے بھرپور مزاحمت کر سکتے تھے. ہم نے تو الحمدللہ مدینہ کے دائیں بائیں ہر پہاڑ پہ چڑھ کے دیکھا کہ کس اعتبار سے یہ محفوظ مقام ہے، کس کس سمت سے محفوظ اور کس کس اعتبار سے محفوظ جگہ ہے. اور وہ غزوہ احد پہ جب ہم آئیں گے تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس جگہ کے انتخاب کیوں کہ اس لیے کہ ایک طرف پہاڑ تھا، دوسری طرف پیچھے باغ تھا، ایک ہی راستہ تھا، ایک طرف شہر تھا جدھر سے خطرہ تھا. تو اسی سائڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اوپر کھڑا بھی کیا تھا جبل رمات پہ. بہرحال اس کی میں نے خود تصویریں لی ہوئی ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کو اپنے مقام پہ پہنچیں گے تو پورا جبل احد کا اور احد کا پورا جنگ کا جو مارکا ہوا تھا احد میں، وہ نقشے کی صورت میں سمجھ آتا ہے، ویسے نہیں سمجھ آتا. احد کا مارکا کیسے کس مقام پہ ہوا، صحابہ کو کیسے کھڑا کیا، دشمن پیچھے سے کیسے آیا، بھاگا کس طرف تھا، واپسی کیسی ہوئی، وہ انشاءاللہ اگر غزوات تک اگر ہم ان دنوں میں پہنچ سکے تو پہنچ جائیں گے، نہیں تو 15 ایام پورے کر کے ہم سیرت کے کورس کو مکمل کر لیں گے، باقی غزوات پھر کبھی صحیح. بہرحال شہر کا شمالی حصہ ہموار اور کھلا تھا، عام قافلوں کا راستہ بھی اس طرف سے تھا اور کوئی دشمن حملہ کر سکتا تھا. تو بہرحال زیادہ تر دائیں بائیں پہاڑی تھے. یثرب کے لوگ اپنے شہر کی مدافعت کر سکتے تھے، اس مقصد کے لیے انہوں نے جگہ جگہ مضبوط قسم کے قلعے بھی بنائے ہوئے تھے. وہ اندازہ ہمیں اس بات سے ہوا جب ہم جبل صلاح پر گئے تو اس کے اوپر ابھی بھی اس زمانے کی وہ جھونپڑی اور گھر بنے ہوئے، قلعہ نما بنے ہوئے. ترکوں نے اس کی کچھ تعمیرات کی ہیں، وہ بھی آپ کو میں دکھاؤں گا انشاءاللہ. تو یثرب کا سیاسی ماحول بھی مکہ سے الگ ہی تھا. یہاں کسی ایک قبیلے کی اجارہ داری نہیں تھی. یمن سے آئے ہوئے 2 قبیلے اوس اور خزرج، یہ یمن سے آئے ہوئے تھے، اصل میں اپنی الگ الگ شناخت اور اپنی ایک الگ الگ پہچان رکھتے تھے. دونوں بڑے مشہور اور سپہ گری میں اور شجاعت میں اور دلیری میں بے مثال تھے، اور صنعت کاری اور کتابی علوم میں ممتاز یہودی وہاں پر موجود تھے. ان کی ایک الگ پہچان تھی. بڑے بڑے قلعے بنائے ہوئے تھے، یہ قلعہ خیبر اور اسی طرح قلعہ قبا، جس سے انہوں نے دیکھا تھا قلعہ قبا دیکھنے کا تو اللہ نے موقع دیا ہے. تو اس طرح بڑے بڑے قلعے نما جگہ بنا کر اپنے ایک انداز سے رہا کرتے تھے. قریظہ کے علاقہ ان دنوں میں یثرب میں پہلے کون مسلمان ہوا ہے؟ توجہ آپ کی. اوس اور حضرت میں بڑی سخت دشمنی چل رہی تھی، آئے دن جھڑپیں ہوتی، لڑائیاں ہوتی، مارتے ایک دوسرے کو. نبوت کے 7ویں سال اوس کے خاندان میں بنو عبد الاشل کے کچھ لوگ مکہ آئے تھے تاکہ قریش کو حضرت کے خلاف اپنا اتحادی بنا لیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی آمد کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، آپ ان سے ملے. فرمایا میں تمہیں اس سے بات بہترین قسم کی ایک بہت اچھی عمدہ بات بتاتا ہوں. یہ کہہ کر آپ نے انہیں اسلام کی دعوت پیش کی. سن کر عبد الاشل کے ایک کم عمر نوجوان تھے ایاس بن معاذ، انہوں نے کہا بھائیو اللہ کی قسم اس بات کو قبول کر لو جو اس سے کہیں بہتر ہے، جس کے لیے تم آئے ہو اس سے بہتر یہ بات ہے جو یہ صاحب کہہ رہے ہیں. مگر باقی لوگوں نے اسے چپ کرا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر دھیان نہ دیا. اوس کے لوگ یہ اس کے بعد جو جنگ بواس ہوئی تھی قریش کو اپنے اتحادی بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے، مگر اس کے باوجود انہوں نے 790 میں حضرت سے بڑی سخت لڑائی کی. بڑی زبردست گمسان کی جنگ ہوئی، جنگ بواس. جنگ سے پہلے وہ اپنے ہمسائے یہودی قبائل بنو نذیر اور بنو قریظہ کو حلیف بنا کر اپنا پلہ بھاری کر چکے تھے. تو بنو حضرت کو جان توڑ لڑائی کے بعد پسپا ہونا پڑا. اس خون ریز جنگ میں اوس اور خزرج کے تقریباً عمر رسیدہ اور بڑے حضرات سردار قتل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں آمد سے پہلے ایسے حالات بنا دیے، یہاں قیادت کے لیے جگہ خالی تھی. یہود اس جنگ کے بعد فاتح گروہ کے خلیف کی حیثیت سے بالکل عروج پہ آ گئے تھے. اوس اور حضرت دونوں کو یہ ادشا لائق ہو گیا کہ یہودی دوبارہ یہاں غالب قوت کی شکل اختیار کر لیں گے. تو اس حادثے نے فریقین کی سمندار لوگوں کو جو پہلی لڑائیوں کے سلسلے سے تنگ آ چکے تھے
مجبور کیا کہ وہ کسی طرح مستقل اور امن والی کوئی حکومت اور کوئی صورت نکالیں. دونوں قبیلوں کی سیاست میں حضرت کے رئیس عبداللہ بن ابی بن سلول انہوں نے ایک اہم کردار ادا کیا. اس کا ایک کردار تھا جو جنگ بعاث میں غیر جانبدار رہا تھا. چونکہ بڑا چلاک آدمی تھا عبداللہ بن ابی، یہ منافقوں کا بڑا تھا. یہ چرب زبانی اور موقع شناسی میں بڑھ کر تھا یہ سب سے. تو اوس اور حضرت کے سرداروں نے سوچا کہ آئندہ لڑائیوں سے بچنے اور مستقل امن قائم رکھنے کی صورت یہی ہے کہ عبداللہ بن ابی کو یثرب کا حکمران بنا دیا جائے اور حکومت اس کے حوالے کر دی جائے. اب کیا ہوا 1090 میں اوس اور حضرت کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ اللہ کی مشیت کو چھوڑیے، حالات بدلنے والے ہیں. طائف سے واپسی کے فوراً بعد 1190 کے اجتماع حج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق قبائل کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے. مینا میں سب سے بڑے جمرے کے قریب جمرہ عقبہ پہاڑ کی گھاٹی میں آپ کو قبیلہ حضرت کے کچھ لوگ ملے جو یثرب سے حج کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی دعوت دی اور قرآن سنایا. یثرب کے لوگ اپنے پڑوسی یہودیوں سے اکثر سنا کرتے تھے کہ عنقریب ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں اور نشانیاں بھی بتایا کرتے تھے کہ ایسا ایسا نبی ہوگا تو ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کریں گے اور ہماری جیت ہوگی. تو یثرب والوں نے سنا، انہوں نے یقین کر لیا کہ نبی وہی ہو سکتا ہے، یہودیوں کے آنے سے پہلے ہی ان کو لے لو، پہلے ہی مسلمان ہو جاؤ. اللہ اکبر! دیکھیں اللہ نے کیسی مدد کی. تو نبی محسوس ہوا کہ اپنے وطن سے خانہ جنگی کے مستقل خاتمے اور وطن کی معیشت پر یہودیوں کو مسلط کرنے کے بجائے کوئی اور ہی صورت نکالنی چاہیے. وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں. اپنے ذہنوں میں سوچنے لگے، کہنے لگے ہم اپنی قوم کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ جتنا شر اور فساد ان میں ہے اتنا دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ہے. 6 افراد، یہ جو مسجد عقبہ بنی ہوئی ہے وہاں پر ابھی بھی جو حج کے لیے جاتے ہیں انہوں نے دیکھی ہوگی. سب سے پہلے ایمان لائے تھے اسد بن زرارہ، عوف بن عفرہ، رافع بن مالک، جابر بن عبداللہ، خطبہ بن عامر، عقبہ بن عامر. یہ 6 لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے وطن جا کر اسلام کی دعوت دینا شروع کی اور چند دنوں میں ہر طرف ایک نیا پیغام پھیل گیا. بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے. یثرب کے گھر گھر میں چرچا ہونے لگا کہ مکہ میں ایک سچے نبی آ گئے. اللہ اکبر! ابھی صرف پیغام پہنچا، نبی کو دیکھا نہیں. لیکن مکہ والوں کی حالت دیکھیے جہاں پر آپ نے پوری زندگی گزاری، مان نہیں رہے. اللہ کا نظام ہے. اور مدینہ میں مشہور ہو گیا کہ قوم والوں کو سخت تکلیفیں دیتے ہیں. وہ قریشی اور ہاشمی ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں. اور اہل یثرب کے لیے حسب اور نسب اجنبی نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ ایک مدت پہلے انہی کے خاندان بنو نجار کی لڑکی سلمہ بنت عمر قریشی سردار ہاشم کے نکاح میں آئی تھی. ان کے بڑے بوڑھوں کو معلوم تھا کہ عبد المطلب نے اپنا بچپن انہی گلیوں میں کھیلتے کودتے گزارا تھا. یہاں کی ایک لڑکی فاطمہ بنت عمر بن عائش سے نکاح کیا تھا جس سے عبداللہ پیدا ہوئے تھے، جو کہ آپ کا ننیال دودری ہے. بنو نجار کی یہ کبا کے قریب کا علاقہ ہے سارا. بنو نجار کی جو مامر خواتین کو وہ دن یاد آتے تھے کہ جب یہی عبداللہ بن عبد المطلب ان کے ہاں بیمار ہو کر وفات پا گئے تھے اور یہی دفن ہوئے تھے. انہیں آمنہ بنت وہب کا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے آنا اور واپسی میں ابوا کے مقام پر جان دینا بھی یاد تھا. 6 سالہ محمد ان کے ساتھ تھا. آج اسی محمد کا ایک راہ نما اور ایک پیغمبر کے کردار میں سامنے آنا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینا اور آسمانی ہدایت کی طرف بلانا ان کے لیے ایک خلاف توقع تھا. تو وہاں ایک اپنائیت کا احساس بھی لیے ہوئے تھا. اب یہاں پر بیعت عقبہ اولا ہوئی. وہ کیسے ہوئی؟ اگلے سال 1190 میں یہ واقعہ پیش آیا، لیکن مختصراً میں عرض کر دیتا ہوں. اوس اور حضرت کے 12 افراد حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. یہ ایمان لا چکے تھے، پہلے مسلمان ہو آئے تھے چونکہ مدینہ میں اسلام پہنچ گیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے علاوہ مدد اور نصرت کے وعدے کرنے اور دین کی تعلیمات لینے حاضر ہوئے تھے. ان 12 افراد میں اسد بن زرارہ، یہ میرے حال میں چھوڑ دیتے ہیں.